السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ میرا نمبر ہے 030031339990۔ آج کی ہماری دوا لونا، مون ریز، چاند کی، خاص طور پر 14ویں کے چاند کی، جب چاند 14ویں کا ہوتا ہے تو اس کی شعاؤں کو محفوظ کیا جاتا ہے لیکٹوز یعنی کہ شوگر آف ملک میں، یا پانی میں، یا الکوہل میں، یا ان دونوں کا 30-70 کا ایک مکسچر بنا کر اس میں اس کو پریزرو کیا جاتا ہے۔ ان شعاؤں کو اس پہ ڈالا جاتا ہے ایک مخصوص وقت میں، تقریباً 8 سے 10 گھنٹے 12 گھنٹے تک، جب تک چاند جو ہے پورا عروج پہ ہوتا ہے، یعنی کہ اپنی 14ویں کی جو رات ہوتی ہے اس میں جب اپنے پورے موڈ میں جوبن پہ آ جاتا ہے تو اس دوا کو تیار کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر میگن جو ہیں اور ڈاکٹر گولن، یہ دو اشخاص ہیں جنہوں نے اس پہ تجربات کی۔ ڈاکٹر گولن صاحب جو ہیں وہ 1897 میں انہوں نے پہلی بار ہومیوپیتھک میں اس کو شامل کیا، اس سے متعلق لٹریچر اور اپنے تجربات شائع کیے اور بتایا کہ کس طرح سے چاند کی کرنیں، چاند کا جو مون ریز ہوتی ہیں، وہ فورٹ نائٹ، جسے ہم فورٹ نائٹ مون کہتے ہیں، کس طرح سے انسانی زندگی پہ اس کے اثرات آتے ہیں۔ انہوں نے اس پہ ڈسکشن کی ہے، بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکشن کی ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کی اہم اور خاص باتوں پر آپ کی توجہ دلا سکوں۔ ڈاکٹر سوان نے بھی، اور ڈاکٹر جیمز ٹیلر نے بھی، اور ڈاکٹر کینٹ نے بھی اس پہ بہت سارے کام کیے ہیں۔ میازم سائیکوٹک اور سفلیٹک ہے یہ دوا، اور امپونڈریبریلیا یعنی کہ وہ خاندان، وہ چیزیں جن سے دوائیں بنیں، جن کا نہ وہ معدنیات سے ان کا تعلق ہو، نہ ان کا حیوانات سے ہو، نہ حشرات سے ہو، نہ کسی قسم کے کوئی پوائزن سے ہو۔ یہ ایک طرح کی انرجی میڈیسینز کہلاتی ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس سول ہے، الیکٹریسٹی ہے، میگنیٹک پول، آسٹریلیا ہے میگنیٹک پول، اس طریقے سے میگنیٹ کے اوپر ہمارے پاس 3 قسم کی دوائیاں ہیں۔ اور بھی ہمارے پاس امپونڈیبریلیا خاندان سے بہت ساری دوائیاں آتی ہیں۔ اسے ہم میٹا فزیکل ریمیڈیز بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ ما بعد الطبیعتی ادویات، یعنی کہ یہ انرجی سورس ہوتا ہے، ان کی جو سورس ہوتی ہے وہ انرجی ہوتی ہے۔ بہت ہی اہم دوا ہے، اور جتنی اہم دوا ہے اتنی ہی یہ دوا کم یوز کی جاتی ہے، کیونکہ اس کی جو علامات ہیں وہ بڑی مخصوص ہیں۔ لونا جو ہے ہومیوپیتھک میں جو دوا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امپونڈیبریلیا خاندان سے ہے، چاند کی روشنی سے تیار کی جاتی ہے۔ شیشے کی ایک پلیٹ لیتے ہیں اور اس میں لیکٹوز یعنی کہ شوگر آف ملک ایک مقدار میں اس میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کو چاند کی 14ویں کی روشنی میں اس کو رکھ دیتے ہیں تقریباً 8 سے 10 گھنٹے کے لیے، اور گاہے بگاہے شیشے کی سلاخ سے اس کو، یعنی کہ یا کیپلری ٹیوب کے ذریعے جو شیشے کی ہوتی ہے اس کے ذریعے لیکٹوز شوگر آف ملک کو جو ہے اس کو ہلایا جاتا ہے، مکس کیا جاتا ہے۔
یا شیشے کا اسکریپر ہو اس کے ذریعے اوپر نیچے اس کو کر لیں، مکس کر لیں، تاکہ چاند کی جو روشنی ہے وہ لیکٹوز یعنی کہ شوگر آف ملک پر اسی طرح سے پڑتی رہے۔ یہ دوا بیسیکلی غیر مادی خاندان بھی اس کو کہتے ہیں، امپونڈیبلیا غیر مادی اشیاء یا غیر مادی خاندان سے اس کا خاندان ہے۔ یہ دوائی جسمانی، ذہنی، جذباتی کیفیات میں استعمال ہونے والی بڑی ہی ایک اہم دوا ہے۔ اس دوا میں شدید جذباتی حساسیت پائی جاتی ہے۔ چاند سے متعلق روحانی یا ماورائی تعلقات کے احساسات محسوس کیے جاتے ہیں مریض کے اندر۔ پورے چاند میں یعنی کہ جب چاند اپنے عروج پہ ہوتا ہے تو مریض جو ہے اس کے اندر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، اس کے اندر دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں، مرگی کے دورے پڑتے ہیں، مختلف قسم کے وہمات اور یا توہمات، اداسی، تنہائی جیسی کیفیات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اس دوا کے اندر نیند میں چلنے کی بھی بیماری ہے، جسے ہم سومنمبلسم یعنی کہ سلیپ واکنگ بھی عام زبان میں کہا جاتا ہے، وہ بیماری پائی جاتی ہے۔ یہ دوا جو ہے لونا، اس کی علامات جو ہیں پورے چاند پر، جب چاند اپنے جوبن پر ہو تو رونما ہوتی ہیں، اور جوں جوں چاند گھٹتا جاتا ہے اس کی علامات کم ہوتی جاتی ہیں۔ اس دوا میں بے خوابی پائی جاتی ہے، خاص طور پر چاند کی کے جوبن کی جو تاریخیں ہوتی ہیں، چاند کی جو بڑھتی ہوئی تاریخیں ہوتی ہیں 10 تاریخ سے لے کے اور 15 تاریخ کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے، ان دنوں میں اس کی علامات بہت زیادہ عروج پر ہوتی ہیں۔ اس دوا کا جو مریض ہوتا ہے وہ ہوا میں یا آسمان میں اپنے آپ کو تیرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ تیز روشنی یا چمک سے اس کے اندر حساسیت پیدا ہوتی ہے، الجھن پیدا ہوتی ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اندھیرے میں سکون محسوس کرتا ہے، تنہائی میں سکون محسوس کرتا ہے، رات میں، اور پورے چاند کی جو اس کی تاریخیں ہوتی ہیں، چاند کے جوبن کی تاریخیں ہوتی ہیں، ان میں اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ موڈ سوئنگ اس کے اندر پایا جاتا ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی چلبلا ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ حساس ہو جاتا ہے، کبھی سنجیدہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر اس کا جو موڈ ہوتا ہے اس کا مزاج چینج ہوتا رہتا ہے۔ آدھے سر کا درد اس میں نمایاں پایا جاتا ہے، جو کہ چاند کی پوری تاریخوں میں اس کے سر میں، پیشانی میں جو چاند کا حصہ کہلاتا ہے، یعنی کہ درمیان کا جو سر کا حصہ ہوتا ہے، وہاں اس کو سر درد پایا جاتا ہے۔ اس دوا کا زیادہ تر استعمال جذباتی حساسیت جو کہ چاند کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں میں استعمال ہوتی ہے، مگر یہ دوا اپنی مخصوص علامات کی وجہ سے بڑی نایاب ہے اور کم استعمال ہونے میں آتی ہے، اس لیے اسے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لونا ہومیوپیتھک دوا کے اوپر بات کر رہے تھے۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھا سندھ، پاکستان سے۔ لونا کے بارے میں نے آپ کو تفصیلی اس کی تقریباً تمام مائنڈ سیٹ اپ اس کا بتا دیا آپ کو۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی چند اہم علامات آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ دوا گھیگیا یعنی کہ گوائٹر کے لیے بہت ہی لاجواب دوا ہے۔ ایسا گھیگیا گوائٹر
جو چاند کی تواریخ کے ساتھ، یعنی کہ جیسے جیسے چاند کی تاریخ بڑھتی جاتی ہے، گھیگیا جو ہے گردن کے جو غدود ہوتے ہیں وہ پھولنا شروع ہو جاتے ہیں، سائز میں بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے چاند کی تاریخ ڈاؤن ہونے لگتی ہے تو وہ بھی اپنے سائز میں کم ہوتے جاتے ہیں، اور تقریباً چاند کی آخر کی تاریخوں میں گردن بالکل نارمل ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں علامات اسپونجیا میں بھی ملتی ہے، مگر اگر چاند کی تاریخ اگر ساتھ میں کنیکٹ ہوئی ہے تو پھر لونا بہت اچھا کام کرتی ہے اسپونجیا کے ساتھ۔ مرگی، جنون، ہسٹیریا، پاگل پن کے دورے، بے خوابی کے دورے، ایسے دورے جس میں مزاج جو ہے کبھی خوش کبھی غم، سنجیدگی، اس طرح کی جہاں مزاجی علامات چاند کی تاریخوں میں پائی جائیں، کبھی بھی لونا کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اے ڈی، ایچ ڈی اور آٹوازم میں بھی اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی بہت ساری علامات، لونا کے اندر اس کی علامات ہمیں ملتی ہیں۔ جلدی امراض میں جیسے چھائیاں ہیں، داغ دھبے ہیں، کیل مہاسے ہیں، اس کے علاوہ جلد کا چنبل ہے، سورائسس ہے، ایگزیما ہے، وہ علامات جو چاند کی تاریخوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں یا چاند کی تاریخوں میں ان کی علاماتیں بڑھ جاتی ہوں تو لونا کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ نیند میں چلنے کی عادت ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اور اس طرح کے کیس ہمارے پاس تو بہت کم آتے ہیں ہمارے ہومیوپیتھ میں۔ میں نے اپنی 35 سال کی پریکٹس میں آج تک ایک مریض نہیں دیکھا کہ کسی کو نیند میں چلنے کی عادت ہو اور وہ ہمارے پاس علاج کے لیے آئے ہوں۔ کسی کے پاس اگر آئے ہوں ممکن ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس نہیں آئے تو آپ کے پاس نہیں آئے ہوں گے، آپ کے پاس ہو سکتا ہے آئے ہوں۔ تو نیند میں چلنے کی جنہیں عادت ہوتی ہے ان کی ادویات میں لونا سب پر ٹاپ رکھتی ہے، کیونکہ سومنل بلسم جو ہے یہ ایک پیچیدہ بیماری ہے، اور اکثر ان لوگوں کو ہوتی ہے جو چاند کی تواریخ میں عروج پہ، چاند کی جو عروج کی تاریخیں ہوتی ہیں، جوبن کی، چاند کے جوبن کی جو تاریخیں ہوتی ہیں، اس میں یہ بڑی عروج پہ علامتیں نظر آتی ہیں۔ ہارمونل پرابلم خصوصاً خواتین میں جن کے حیض کی بے قاعدگی ہو، پری مینسٹرول سنڈروم میں یہ دوا بہت ہی اچھی اور لاجواب کام کرتی ہے۔ اس دوا میں حیض کے دوران شدید سر درد پایا جاتا ہے، خاص طور پر پیشانی کا درد، یا جسے ہم ماتھے کا درد کہتے ہیں، یا سر کے چوٹی کا درد جسے ہم چاند کا درد کہتے ہیں، وہ پایا جاتا ہے۔ آنکھوں سے شدید تیز ڈنگ لگنے کا احساس، آنکھوں میں شدید تیز ڈنگ لگنے کا احساس، ٹیس لگنے کا احساس، پپوٹے کا ورم، یا ایک پپوٹے کا یا دونوں پپوٹوں کا ورم، اور آنسوؤں کا بے حد اخراج کے ساتھ آنکھ میں ریت پڑنے کا احساس، یہ اس دوا کی مخصوص علامت ہے آنکھوں کے امراض میں۔ ایسا شدید پیٹ درد جو اندام نہانی
تک جائے، جسے اندام نہانی سے ریا کے اخراج سے سکون ملے۔ یہ ایک خاص علامت ہے اس دوا کی، اور بہت کم مریضائیں بہت زیادہ ٹٹولنے کے بعد بتاتی ہیں، اول تو شرم کے مارے نہیں بتاتی۔ میرے پاس اب تک 1-2 کیس اس طرح کے آئے ہیں، اور ان میں ایک خاتون نے تو ڈائریکٹ ہی بتایا مجھے، اور ایک سے مجھے ٹٹولنے پہ پوچھنا پڑا۔ لونا 1 کی ایک ڈوز دی تھی میں نے، اور الحمدللہ وہ میرے سے ٹھیک ہوئی الحمدللہ سے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر صاحب پیٹ میں شدید نفع والا، گیس والا، اپھارے والا درد ہوتا ہے، اور وہ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے نیچے کی طرف پیشاب کے راستے تک آ رہا ہوتا ہے، اور پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہوا سے خارج ہوئی ہے، اور وہ درد بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ یہ دوا ایسے افراد کے لیے بڑی کام کی دوا ہے جنہیں راتوں کو جاگنا پڑتا ہو اپنی جاب کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی وجہ سے، اپنی سروسز کی وجہ سے۔ راتوں کو جاگنے کی وجہ سے ان کا نظام بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، شدید قسم کی بدہضمی ہو جاتی ہے، گیس، اپھارا، بھاری پن، پیٹ تن سا جاتا ہے، بالکل ڈھول کی طرح تن سا جاتا ہے، چھاتی میں جلن ہونے لگتی ہے، اور جب تک وہ ڈکاریں نہ لے لے، بڑی بڑی ڈکاریں نہ لے لے، اسے سکون نہیں آتا۔ اس دوا کے مریض کو جو ہوتا ہے اسے 14ویں کے چاند سے عشق ہوتا ہے، اور وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ 14ویں کی رات آسمان تلے چاند کو تکتا ہوا گزار دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ میرا نمبر ہے 0300 3133 990۔